بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، سلف صالحین میں سے بعض سے یہ بات مروی ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص دائمی فرض ادا نہیں کر سکتا، دائمی واجب، دائمی کے مطلب ہمیشہ کا واجب، ہمیشہ کا فرض جو شخص ادا نہیں کر سکتا تو وہ وقتی فرض کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بہت ہی پیاری بات ہے اگر غور کیا جائے، لیکن اشکال یہ ہے کہ یہ دائمی فرض کیا ہے اور وقتی فرض کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ دائمی فرض کیا ہے؟ وقتی فرائض سے تو چلو ہم اسے جان سکتے ہیں کہ وقتی فرض نماز ہے جو وقت کے اوپر فرض ہے، روزہ ہے جو ایک مخصوص مہینے میں فرض ہے، حج ہے جو ایک مخصوص سیزن میں مخصوص وقت میں فرض ہے، زکوٰۃ ہے وہ مخصوص نصاب کے ساتھ فرض ہے، لیکن یہ دائمی فرض کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ سچائی یقیناً ایک دائمی فرض ہے، اور پھر خاص کر یہ مومن کی علامت ہے۔ جب کسی کے اندر سچائی کا عنصر نہیں اور وہ ہر بات میں جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے، ہر بات میں جھوٹ پہ جھوٹ بولے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو فراڈ دینے کے لیے، لوگوں کو فریب دینے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے، تو ایسا شخص آہستہ آہستہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے نزدیک بھی اگر آپ نے دیکھا ہو، معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ساز و سامان دکانداری چمکانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، واللہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک چیز 2 روپے کی ایک چیز بیچنے کے لیے وہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، قسم سے یہ میں نے اتنی کی لی ہے، قسم سے یہ میں نے اتنی کی لی ہے، قسم سے یہ میں نے اتنی کی ابھی بیچی ہے، قسم سے یہ چیز مارکیٹ میں اتنی کی میں، یعنی عجیب بات۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ایک شان ہے کہ ایسے شخص، ایسے لوگ معاشرے میں بہت جب بے نقاب ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ شخص، اور معاشرے میں مشہور بھی ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار بازار میں وہ فلاں شخص نا وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، بچوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوستوں کی محفل میں، یاروں کی محفل میں بیٹھ کے جھوٹی کہانی سناتے ہیں تاکہ یار یہ میرے دوست ہنسیں، یہ میرے دوست کہیں کہ یار یہ کیا خوش مزاج آدمی ہے، کیا لطیفے سناتا ہے۔ اور ایسے جھوٹ میں پھر میں ایک بات یہاں پہ اضافہ کروں، علماء کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب ایک شخص محفل میں بیٹھا ہے، وہ جھوٹی کہانی سنائے گا تو یقیناً وہ اس جھوٹی کہانی میں کسی کی غیبت بھی کرے گا، کسی کے اوپر تہمت بھی لگائے گا، کسی کے ساتھ اس کی نہ لگی ہو اسے اس کہانی میں گالیاں بھی دے گا، اس کی طرف غلط باتیں بھی منسوب کرے گا، یعنی ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور پھر کیا وقتی طور پر وہ محفل تھوڑی سی ہنس لے گی، وہ دوست اس کے ہنس خوش ہو کر محفل تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بدترین شخص، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویل ہے، ویل کا ایک معنی ہے ہلاکت، اور دوسرا معنی ایک جہنم کی ایک وادی کو بھی ویل کہا جاتا ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ فرمایا ویل ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی کہانیاں سناتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں، لوگ کہیں کہ یار کیا خوش مزاج انسان ہے، اس کے ساتھ تو بیٹھنے کا مزہ آتا ہے، ایسے لطیفے سناتا ہے، ایسے کہانیاں، حالانکہ وہ سب جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ ہے، اور اس کے بارے میں سخت وعید ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین یا اسکول کے ٹیچر یا جو بڑے ہوتے ہیں گھر میں، وہ بچوں کو بلاتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ آؤ بیٹا میں تمہیں یہ چیز دوں، ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے، آؤ بیٹا میں تمہیں یہ چیز دوں کھانے کے لیے، یا میں تمہیں پیسے دوں، وہ بچہ آ جاتا ہے اس کی طرف، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ایسے جھوٹ بول کے، یہ بھی شریعت نے اس کو بھی جھوٹ میں شمار کیا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابیہ کے ہاں تشریف فرما تھے، اس نے اسی طرح بچے کو بلایا
اور کہا آؤ بیٹا میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ جب وہ آیا تو اس نے کھجور دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس سے یہ کھجور نہ دیتی اور تمہارے ہاتھ خالی ہوتے تو یقیناً یہ جھوٹ تھا، اور یہ بسا اوقات یہ انسان کی ہلاکت کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار چلیں آج تھوڑا سا بول لیتے ہیں، آج اپنی جان چھڑا، حالانکہ جان جھوٹ سے نہیں چھڑائی جاتی۔ یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو شیطان ہمیں دے رہا ہے، ہمارا نفس ہمیں دے رہا ہے۔ سچائی میں نجات ہے، اس میں بسا اوقات انسان کا مال جاتا ہے، انسان کی جان جاتی ہے، لیکن حقیقی نجات وہی ہے جو انسان سچائی کے ذریعے اپنا مال بھی ختم کر دے، اپنی جان بھی ختم کر دے۔ اسے نقصان بھی وقتی پہنچے گا لیکن اس کی حقیقی نجات یہی ہے۔ اسی لیے جو چند صحابہ کرام ایک غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، صحابہ سے بھی فرمایا، حتیٰ کہ ان کی گھر والیوں کو بھی کہا کہ آپ ان سے دور رہو۔ یقین جانیے ان صحابہ کی توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول کیا۔ 50 دن ان کے ساتھ صحابہ نے بات نہیں کی، ان کو سلام تک نہیں کہا۔ مسجد میں آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، نبی وسلم اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے، لیکن سچائی کے اوپر قائم رہے، سچائی پہ ڈٹے رہے۔ جو عذر تھا انہوں نے سچ سچ بیان کر دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سچائی میں نجات ہے۔ ان کی تربیت نبوی مدرسے میں ہوئی تھی، اسی لیے کسی نے جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، یا رسول اللہ میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ میرے کمر میں درد تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرا بچہ بیمار تھا، میرے گھر میں یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ، یعنی کوئی جھوٹ فراڈ نہیں ڈالا۔ جو عذر تھا سچ سچ بیان کر دیا۔ 50 دن تک اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں رکھا، اور ایسے عظیم صحابہ، ایسی تربیت ان کی ہوئی تھی کہ سچ بول کے انہیں 50 دن تو تکلیف اٹھانی پڑی۔ 50 دن بازار میں ان سے بات نہیں ہوئی، مسجد میں نہیں ہوئی، گھر میں نہیں ہوئی، کسی کو سلام کرتے جواب نہیں ملتا۔ عجیب صورتحال تھی، زمین تنگ ہو گئی تھی۔ قرآن کریم فرماتے، اللہ رب العزت فرماتے حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، باوجود اس کے کہ کوشادہ زمین تھی، پھیلی ہوئی زمین تھی، لیکن ان لوگوں پہ تنگ ہو گئی تھی، ان کو اپنی زندگی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ لیکن سچائی نے ان کو ایسی نجات دلائی کہ وقتی طور پہ انسان کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی آزمائش جھیلنی پڑتی ہے، لیکن حقیقی نجات وہی ہے جو سچائی میں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ من صدق نجا، جس نے سچ بولا وہ نجات پا گیا۔ یہی صحابہ 50 دن تکلیفیں گزارتے گزارتے آخر میں اللہ رب العزت نے ان عظیم لوگوں کی توبہ 7 آسمانوں پہ قبول فرمائی، ان کا عذر قبول فرمایا، انہوں نے جو رجوع کیا تھا وہ اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ اور پھر کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان 3 صحابہ میں سے ایک تھے۔ وہ خود اپنی آپ بیتی یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے سچ بولا، اللہ رب العزت نے میرے سن لیا، مجھے نجات ملی سچائی کی وجہ سے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ لازم ہے کہ تم سچائی کا دامن تھامے رکھو، سچائی کو اپناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف بلاتی ہے، اور سچائی یعنی ہر نیکی کا منبع سچائی ہے۔ 1-2 نقطوں میں ایک پوری حدیث ہے کہ سچائی نیکی کی طرف بلاتی ہے، نیکی جنت کی طرف۔ اور جب تک انسان سچ بولتا رہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ، ہر برائی کی جڑ، ہر گناہ کی جڑ وہ جھوٹ ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یار اس محفل میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، اس میں پھر ہم کسی کی عزت بھی اچھالتے ہیں، کسی کے اوپر طنز بھی کرتے ہیں، اس کو مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، اس پہ بہتان بھی باندھتے ہیں، یار وہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا، وہ اس نے یہ کیا وہ کیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بیچارے کا ایسے نام لے لیتے ہیں، ایک تو اس پہ تہمت ہو گئی، ایک تو اس کی غیبت ہو گئی۔ یعنی ہر برائی کی جڑ وہ جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، بس ایک بار لکھ دیا گیا وہ جھوٹا ہو گیا۔ اسی لیے سچائی میں نجات ہے،
اور اللہ رب العزت ایسے سچے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب اس کے کہ تم دنیا میں سچ بولتے تھے۔ اسی لیے دنیا کی کامیابی بھی سچائی میں مضمر ہے۔ ہر نیکی کی بنیاد سچائی ہے، ہر گناہ کی جڑ بنیاد اور جڑ وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ ایک منافق کی علامت ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتوں میں سے ایک شمار کیا ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ جب انسان اپنے اندر 3 خصلتیں پیدا کرے وہ پھر اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن جاتا ہے اور لوگوں کی معاشرے کی نظر میں بھی۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہے؟ ایک، سچائی کو اپنائے، امانت میں خیانت نہ کرے، امین بن جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ ایسا شخص یقیناً وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن جائے اور معاشرے کی نظر میں بھی محبوب بن جائے۔ اس ایسے شخص کی معاشرے میں بہت قدر ہوتی ہے، چاہے وہ ایک سکول ٹیچر کی حیثیت سے ہو، ایک دکاندار کی حیثیت سے ہو، ایک ریڈی والے کی حیثیت سے ہو، ایک فروٹ فروش کی حیثیت سے ہو، ایک سب، یعنی جب انسان سچ بولتا ہے تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، اس میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انسان پھر معاشرے میں بھی محبوب بن جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، جو وہ بات کہتا ہے اس میں تاثیر ہوتی ہے، جو وہ کام کرتا ہے لوگ اسے دیکھ کے اس کام کو اپناتے ہیں۔ اسی لیے بیان اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، اس کی تفصیل یہ کافی وقت طلب ہے، لیکن بات یہی ہے کہ سچائی میں نجات ہے۔ نجات یہ ہوتا ہے، مثلاً میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بس اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے، یار دیکھیں میں نے یہ کام اس طرح کیا ہے، مجھے میرے باس نے کہا تھا کہ تم یہ کام اس طرح کرو، لیکن میں نے ایسے نہیں کیا، اب مگر میں سچ بولوں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، اگر میں سچ بولوں گا تو میری تنخواہ کٹ جائے گی، اگر میں، اس لیے وہ پھر وہاں پہ شیطان انسان کے نفس میں ڈالتا ہے کہ یار یہاں پہ تھوڑا سا جھوٹ بول کے اپنی بات منا لو، اپنی بات بنا لو۔ اسی لیے انسان پھر جھوٹ بول کے وقتی طور پہ نجات پا لیتا ہے، لیکن یقین جانیے ایسا شخص کسی آفس میں ہو یا کسی گھر میں ہو یا کسی مارکیٹ بازار میں ہو، کسی جگہ بھی ہو، وہ اس کا جھوٹ اللہ رب العزت کسی نہ کسی طرح بے نقاب کرتا ہے، اور وقتی طور پہ جو اس نے وہاں پہ اپنی نوکری بچا لی، اپنی تنخواہ بچا لی، اپنی عزت وقتی طور پر بچا لی، لیکن یہ شخص کبھی نہ کبھی بے عزت ہوگا، بے آبرو ہوگا، اور اس کا یہ جھوٹ یہ کھل کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اسی لیے اگر وقتی طور پہ آپ کو کچھ مصیبت، کچھ تکلیف اٹھانی بھی پڑتی ہے تو ایسی جگہوں پہ، حتیٰ کہ اگر آپ کی جان بھی جاتی ہے تو ایسی جگہوں پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سچائی کا دامن، اس میں نجات ہے۔ وقتی طور پہ تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی، تھوڑی سی مصیبت ہوگی، لیکن یقین جانیے اللہ رب العزت سچوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ان اللہ یحب الصادقین، سچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور سچوں کو نجات دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صادقین میں ہمارا شمار کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔